ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور یہ انسانیت کی سب سے پہلی کہانی ہے۔ ایک ایسا سفر جو جنت کے سکون سے شروع ہوتا ہے اور زمین پر پہلے جھگڑے، پہلے تنازع تک پہنچتا ہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا وقت جب نہ کوئی شہر تھا نہ کوئی قوم، لکھی ہوئی تاریخ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی اسی دور کی ہے، بالکل شروعات کی۔ یہ انسانیت کی بنیادی داستان ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کی شروعات، ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سب سے پہلے سوال سے کہ انسان کہاں سے آیا۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے انسان کی تخلیق، مطلب ان کو بنایا کیسے گیا۔ اسلامی روایت کے مطابق سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، انہیں مٹی سے بنایا گیا، ایک جسم مٹی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ ایک زندہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق بن گئے۔ زندگی کی ابتدا۔ پھر ہوا ایک بہت ہی اہم واقعہ، فرشتوں کو حکم ملا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اور سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے اپنے تکبر، اپنے غرور کی وجہ سے انکار کر دیا، اور یہ تاریخ کا پہلا نافرمانی کا عمل بن گیا، the very first act of defiance۔ تو تخلیق کے بعد حضرت آدم کی منزل تھی جنت۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی زندگی آخر تھی کیسی، اور اس سکون بھرے ماحول میں آگے کیا ہونے والا تھا۔ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حوا جنت میں رہتے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی غم نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف اور صرف امن اور سکون۔ ان کے لیے ہر چیز، ہر نعمت موجود تھی، ہر چیز کی اجازت تھی، لیکن ایک چیز کے سوا، صرف ایک بہت ہی خاص درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ جسٹ ون رول۔ لیکن جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے نا، سکون ہمیشہ نہیں رہتا۔ اب کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ یہ ہے بہکاوے اور جنت سے نکلنے کا واقعہ۔ اور اس موڈ کو سمجھنے کے لیے وسوسہ کا لفظ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں شیطان کی سرگوشی ہے۔ وہ آہستہ سے دل میں شک اور بہکاوا پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور بس ایک لمحے کی غلطی، ایک سلپ نے انسانی تقدیر کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ لیکن کیسے؟ آخر ہوا کیا تھا؟ انہوں نے اسی ممنوعہ، اسی فوربیڈن ٹری کا پھل چکھ لیا۔ بس ایک لمحے کی اس لغزش نے ان کی زندگی کا پورا رخ بدل دیا، اور انہیں جنت سے نکالنا پڑا۔ جنت سے نکلنے کے بعد ایک بالکل نیا سفر شروع ہوا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور اس نئی دنیا میں انہیں کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حکم ملا، زمین پر اترو، اور یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، یہ انسانیت کی آزمائش کی شروعات تھی، ایک نئے مقصد کی ابتدا، the beginning of the human test۔ تو فرق کیا تھا؟ جنت میں تھی آسانی، زمین پر تھی محنت اور مشکل۔ جنت میں ہر چیز میسر تھی، زمین پر بھوک اور موسم کی سختیاں تھیں۔ لیکن، اور یہ بہت اہم بات ہے، انہی مشکلات کے بیچ زمین عبادت اور توبہ کی جگہ بھی تھی۔ اصل مقصد کا امتحان یہی ہونا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم اور حوا زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے، پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ملے، اور یہیں سے ان کے خاندان کا، ان کی نسل کا آغاز ہوا، انسانیت کی بنیاد رکھی گئی۔ تو زمین پر انسانیت کی نسل بڑھنے لگی، لیکن اس نئی دنیا میں جنت کے سکون سے بالکل الگ ایک نیا اور خطرناک جذبہ جنم لے رہا تھا، حسد، جیلسی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے پہلے انسانی جھگڑے، پہلے تنازع کو جنم دیا۔ زمین پر پیدا ہونے والی سب سے پہلی نسل میں 2 بھائی تھے، حابل اور قابل، اور ان کی کہانی انسانیت کے اگلے بہت ہی اہم موڑ کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عبادت سے۔ دونوں بھائیوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، لیکن نتیجہ ایک جیسا نہیں نکلا۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی، اور بس یہیں سے حسد کی آگ بھڑکی۔ اس حسد کا انجام یہ ہوا کہ دنیا نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل دیکھا۔ لیکن حابیل اور قابیل آخر تھے کون؟
ان کی قربانی کی پوری کہانی کیا تھی، اور وہ کیا وجہ تھی، ایسی کیا بات ہوئی جس نے دنیا کے پہلے قتل کی بنیاد رکھی۔ ان سوالوں کے جواب، ان کی پوری تفصیل ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔